اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرحوم سید مہدی بحر العلوم، ان کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ بیان ہوا کہ علامت الدہر، عجوبۃ الدہر، وحید عصر، جامع معقول و منقول اور مرجع عصر دوران، ایسے القاب سے اس شخصیت کو علماء نے مخاطب قرار دیا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے مسجد کوفہ میں مجھے اپنے پاس بلایا، میں کچھ قریب گیا، امام نے مزید قریب بلایا، میں حضرت کے احترام، ابوہت اور عظمت کی وجہ سے حضرت کے قریب نہیں جا رہا تھا، لیکن حضرت نے مجھے اتنا قریب بلایا کہ مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور اس وقت حضرت کی سینے سے اور حضرت کے وجود مبارک سے میرے وجود میں علم منتقل ہوا۔ عزیزان محترم، اس شخصیت کے حالات زندگی آپ کے ساتھ بیان ہو رہے تھے، اور آج مرحوم سید مہدی بحر العلوم کی اخلاقی خصوصیات آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ عزیزان محترم، مرحوم سید مہدی بحر العلوم ایک متواضع انسان تھے، ایک خاکی انسان تھے، ایک پاکیزہ مقدس انسان تھے۔ مرحوم کے اخلاقیات میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ضرورت مندوں پر مرحوم مہدی بحر العلوم کی شفقت نہایت اعلیٰ درجے کی شفقت تھی۔ ان کے شاگرد، ان کے عقیدت مند، ان سے رابطے میں جو افراد موجود تھے، وہ مرحوم مہدی بحر العلوم کی اس شفقت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا کرتے تھے، اور بسا اوقات نقل ہوا ہے کہ وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا کی اقتداء میں رات کے آخری وقت میں اپنے کندھے پر جو ہے وہ خوراکی سامان کو لاد کر باقاعدہ ضرورت مندوں کے گھر جایا کرتے تھے، اور انہیں ان کی ضرورت کی اجناس ان تک پہنچایا کرتے تھے، ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، ان کے دکھوں کو، دردوں کو سنا کرتے تھے، انہیں تسکین دیا کرتے تھے، انہیں ڈھارس دیا کرتے تھے، انہیں تسلی دیا کرتے تھے۔ مرحوم مہدی بحر العلوم کی اخلاقیات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بہت کم گفتگو کیا کرتے تھے، یعنی ان کا کلام، ان کی خاموشی کلام سے زیادہ ہوا کرتی تھی، یعنی بہت کم گو تھے، بہت کم گفتگو کیا کرتے تھے، اور جب کلام کیا کرتے تھے تو نہایت ہی مختصر اور جامع کلام کیا کرتے تھے، لہٰذا زیادہ وقت تفکر میں گزارا کرتے تھے، زبان پر ذکر خدا جاری رہتا تھا، اور اگر زبان ذکر سے جو ہے وہ ذاکر دکھائی نہ دے تب بھی وہ زبان ذاکر ہوا کرتی تھی، چونکہ ذکر لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جسے انسان اپنے ہونٹ بند کر کے بھی جاری رکھ سکتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کے اس ذکر میں ذاکر بن سکتا ہے، اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ شخص ذاکر ہے۔ انسان کسی محفل میں بیٹھا ہو، کسی اجتماع میں بیٹھا ہو، بازار میں جا رہا ہو، آ رہا ہو، لوگوں سے ملاقات کر رہا ہو، لیکن اس کی دل میں ذکر لا الہ الا اللہ کی تسبیح جاری ہو، اور اس کی ہونٹ حرکت نہ کریں، اور کسی کو علم بھی نہ ہو کہ یہ شخص بھی ذاکر ہے۔ عزیزان محترم، مرحوم مہدی بحر العلوم کے اخلاقیات میں ان کے بیٹھنے کا انداز، جب بھی ان کے پاس افراد موجود ہوتے تو وہ تشہد کی حالت میں بیٹھا کرتے تھے، اور یہ درواقع چار زانو بیٹھنا فارسی زبان میں ایرانیوں کے ہاں ایک متواضعانہ انداز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی انسان اس حالت میں جب بیٹھتا ہے تو درواقع یہ اللہ کی بارگاہ میں
تشہد کی حالت ایک متواضعانہ حالت ہے ایک انسان مومن کے لیے۔ مرحوم مہدی بحر العلوم کے جو اخلاقیات میں بیان کیا جاتا ہے ان کے چلنے کا انداز ہے۔ جب وہ چلا کرتے تھے، یعنی گھر سے مدرسے کی طرف جا رہے ہیں، مدرسے سے گھر کی طرف آ رہے ہیں، یا وادی السلام میں جا رہے ہیں، یا مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، یا جہاں کہیں بھی وہ سفر کر رہے ہیں، تو چلتے وقت وہ نہایت ہی باوقار انداز میں چلا کرتے تھے۔ یعنی دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، جیسے ہم لوگوں کی بطور معمول عادت ہوتی ہے کہ ہم جب کہیں بھی جا رہے ہوں تو اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، دکانوں پر کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا سودا کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، خام خواہ جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں کو مشاہدہ کرنا یہ ہماری روٹین کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن مرحوم سید مہدی بحر العلوم نہایت باوقار انداز میں چلا کرتے تھے، نہ کبھی دائیں دیکھتے تھے، نہ کبھی بائیں دیکھتے تھے، نہ کبھی پیچھے دیکھتے تھے، اور غیر ضروری مقدار میں سامنے بھی نہیں مشاہدہ کرتے تھے۔ درواقع وہ چیزیں جسے انسان نے دیکھنا ہی نہیں ہے، جو اسے دیکھنا انسان کے لیے ضروری ہی نہیں ہے، درواقع ان چیزوں کو مشاہدہ کرنا لغو ہے۔ لہٰذا مرحوم مہدی بحر العلوم اپنے خواطر کی حفاظت کے لیے، اپنے خیالات کی حفاظت کے لیے، اپنے وجود کے تقدس کی حفاظت کے لیے وہ بیجا قسم کی دید، بیجا قسم کے نظاروں کو مشاہدہ نہیں کیا کرتے تھے، باوقار انداز میں چلتے تھے۔ ہاں مگر یہ کہ ضرورت پیش آئے، کوئی آئے آ کر سلام کر لے، کوئی پیچھے سے بلا لے، تو ایسی صورت میں انسان کا پلٹ کر دیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ چونکہ وہ مخاطب قرار پایا ہے، اور ایسے میں اگر انسان کسی کے خطاب کا جواب نہ دے، کسی کے کلام کا جواب نہ دے تو یہ بے ادبی ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ انسان ایک ایسی عبادت میں مصروف ہے جس عبادت کو منقطع نہیں کرنا چاہتا، مثلا انسان چلتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے اور نہیں چاہتا کہ یہ نماز کو منقطع کرے، لہٰذا وہ اس مستحب نماز میں اگر کوئی اس کو مخاطب قرار دیتا ہے تو جواب نہیں دیتا ہے۔ جیسے مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم یہ بیان کر چکے کہ وہ گھر سے مدرسے آتے وقت یا حرم آتے وقت اور واپسی کے وقت راستے میں وہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایسے میں بسا اوقات کوئی انہیں بیجا قسم کے روکنے کی کوشش کرے یا کلام کرنے کی کوشش کرے تو وہ جواب نہیں دیتے تھے، اور بعد میں لوگ کہتے تھے کہ کس قدر متکبر انسان ہے کہ ہماری بات کا جواب نہیں دیتا۔ بعد میں علامہ ان کو پیغام دیتے تھے کہ میں نماز کی حالت میں تھا۔ تو عزیزان محترم، مرحوم سید مہدی بحر العلوم ایک نہایت ہی باوقار شخصیت ہے۔ مرحوم کا رعب و دبدبہ جو ہے وہ باعث بنتا تھا کہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے، کلام کرتے وقت ہچکچاہٹ محسوس کریں۔ یقیناً ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جو نہایت ہی ان کا دبدبہ ہوتا ہے، انسان ان کی ابوہت کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسی شخصیات اپنے چہرے کے اعتبار سے، اپنے جو حلیے کے اعتبار سے، اپنے لباس کے اعتبار سے، اپنی قد و قامت کے اعتبار سے، اپنی معنوی کیفیت کے اعتبار سے بس اوقات شخصیات ایک ایسی نہایت باروب قسم کی شخصیات ہوتی ہیں۔ تو بیان ہوتا ہے کہ مرحوم مہدی بحر العلوم ایک ایسی باروب شخصیات تھے، ایک صاحب ہیبت شخصیات تھے۔ لوگ ان سے کلام کرتے وقت ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، لہٰذا ایسے میں مرحوم مہدی بحر العلوم نے اپنے خادموں کو، یعنی وہ افراد جو ان کے اطراف میں موجود ہوتے تھے، جو ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے، انہیں یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر زندگی بسر کریں، ان کے مسائل کو سنیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے پیغامات کو سنیں اور سید مہدی بحر العلوم تک منتقل کریں، چونکہ لوگ ہچکچاہٹ کے باعث، رعب و دبدبے کے باعث، ان کی ہیبت کے باعث لوگ ان سے ہم کلام نہیں ہوتے۔ تو ایسے میں لوگوں کا پیغام، لوگوں کی کیفیات، لوگوں کی مشکلات مرحوم مہدی بحر العلوم تک اگر پہنچ جائیں تو مرحوم مہدی بحر العلوم ان کی مشکلات کا مداوع کریں۔ عزیزان محترم، مرحوم مہدی بحر العلوم کے جو روزانہ کی روٹین ہے ان میں درس پڑھنا، آرام کرنا، مطالعہ کرنا، عبادت کرنا، اس کی کیفیت منحصر بے فرد کیفیت تھی۔ وہ صبح کے وقت درس دیا کرتے تھے، رات کے وقت مطالعہ کیا کرتے تھے اور نہایت ہی مختصر آرام کیا کرتے تھے، اور پھر عبادت کے لیے بیدار ہو جایا کرتے تھے، اور بیدار ہونے کے بعد
مرحوم مہدی بحرالعلوم سے متعلق یہ نقل ہے کہ وہ آدھی رات کو نصف شب نجف اشرف سے کوفہ کے لیے پیدل نکل جایا کرتے تھے روزانہ، تاکہ مسجد کوفہ جائیں اور مسجد کوفہ جا کر اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کریں، اور پھر نماز فجر تک وہ وہیں قائم رہتے تھے۔ عزیزان محترم، یقیناً آپ حضرات کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہوگی کہ آپ زیارت کے لیے کربلا معلیٰ گئے ہوں، نجف اشرف گئے ہوں، اور پھر نجف اشرف سے کوفہ کی جانب آپ نے پیدل سفر کیا ہو۔ آج کل تو آپ دیکھیں تو نجف سے کوفہ تک مسلسل جو ہے وہ دکانیں ہیں، مسلسل جو ہے وہ ایک نجف اور کوفہ آپس میں مل چکے ہیں اور دونوں جڑواں شہر بن چکے ہیں۔ قدیم زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو سواریاں بھی موجود ہیں کہ جو مسافرین کو اور زائرین کو نجف سے کوفہ اور کوفہ سے نجف منتقل کرتی ہیں، لیکن قدیم زمانے میں ایسی سہولت ایجاد نہ تھی۔ مرحوم قاضی کے حالات میں بھی ذکر کیا گیا کہ ایسی سہولیات اس زمانے میں موجود نہیں تھی، لیکن مرحوم مہدی بحرالعلوم روزانہ پیدل جایا کرتے تھے نجف سے کوفہ، اور اگر آپ نے یہ پیدل سفر کیا ہو تو تقریباً 2 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا سفر لگ جاتا ہے۔ اور ایسے میں اگر انسان ذاکر ہو، انسان عبادت کرتے ہوئے جائے اور انسان تھوڑا تیز حرکت کرے تو ممکن ہے 1 گھنٹے میں بھی انسان اس سفر کو طے کر لے، لیکن مرحوم مہدی بحرالعلوم روزانہ جایا کرتے تھے۔ ممکن ہے ان کے جانے کی کوئی خاص کیفیت ہو کہ وہ جلد پہنچ جاتے ہوں، لیکن روزانہ اس سفر کو انجام دیا کرتے تھے۔ نماز فجر وہ مسجد کوفہ میں ادا کیا کرتے تھے، اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ نجف اشرف تشریف لاتے تھے، اور نجف اشرف میں آ کر سب سے پہلے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک خاص انداز میں سید الاوصیاء کی زیارت کیا کرتے تھے، یعنی حضرت سید الاوصیاء سے گفتگو کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں، اور حضرت سید الاوصیاء ان کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس سوال اور جواب کی کیفیت کا علم نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ حضرت مہدی بحرالعلوم نہ صرف حضرت صاحب العصر والزمان سے مرتبط تھے، بلکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے بھی ایک خاص رابطے میں تھے۔ ان سے اپنے سوالات ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے، انہیں جواب وصول کیا کرتے تھے۔ اور یقینی بات ہے کہ یہ صرف سید مہدی بحرالعلوم سے متعلق نہیں ہے، اور بھی شخصیات سے متعلق ایسے واقعات حکایت ہوئے ہیں کہ انہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے سلام کہا اور انہوں نے جواب دیا، یا سلام کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے جواب دیا، اور ایسی واقعات بعض دوسرے علماء سے متعلق بھی بیان ہوئے۔ عزیزان محترم، مرحوم سید مہدی بحرالعلوم کی زندگی میں یہ عجیب واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ سید محمد جواد آمولی، جنہوں نے ایک عظیم الشان کی کتاب مفتاح الکرامہ تحریر کی ہے، اور یہ شخصیت مرحوم سید مہدی بحرالعلوم کے شاگرد ہیں، انہیں ایک روز رات کے وقت اپنے پاس بلایا اور شدید ان سے جو ہے وہ انہیں ڈانٹا، ان سے جو ہے وہ غضبناک ہوئے سید محمد جواد آمولی سے۔ بیان ہوتا ہے کہ سید محمد جواد آمولی کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، میں دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دق الباب ہوا، دروازہ بجایا گیا، معلوم ہوا کہ سید مہدی بحرالعلوم کا خادم ہے۔ کہا کہ آغا صاحب نے، استاد بزرگوار نے، استاد کل نے آپ کو فوراً بلایا ہے۔ تو سید محمد جواد آمولی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں کھانا کھا لوں اور پھر میں چلتا ہوں، آتا ہوں آپ کے پاس۔ کہا نہیں، اسی کیفیت میں، ابھی اسی حالت میں آپ کو آنا ہے، اور خادم نے اجازت نہیں دی کھانا کھانے کی، یعنی سختی سے تاکید کی کہ ابھی آئیں۔ سید محمد جواد آمولی جو شاگرد تھے مرحوم سید مہدی بحرالعلوم کے، کھانے کو ترک کیا، چھوڑا، اور فوراً اٹھے اور خادم کے ساتھ مرحوم سید مہدی بحرالعلوم کے بیت الشرف کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی مرحوم مہدی بحرالعلوم کے گھر میں داخل ہوئے تو مہدی بحرالعلوم نہایت غضبناک کیفیت میں اپنے گھر میں ٹہل رہے ہیں، اور جیسے ہی سید جواد آمولی پر ان کی دید پڑتی ہے تو نہایت ہی سختی سے انہیں ڈانٹتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں۔ اب سید جواد آمولی نہایت تعجب میں کہ کیا ماجرا ہو گیا، مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی کہ ایسی کیفیت میں نے آج تک مرحوم مہدی بحرالعلوم کی نہیں دیکھی تھی، اور مجھے ڈانٹ رہے ہیں، ایسا بھی کبھی سابقہ نہیں ہوا۔
وجہ پوچھتے ہیں کہ استاد بزرگوار ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے مجھ سے کہ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ فرمایا تمہارا ایک ہمسایہ ہے جو نہایت غریب ہے اور اس کے پاس آج کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ در واقع کسی زمانے میں اس کے پاس گندم اور چاول اور ایسی چیزیں جو اجناس تھیں وہ ہوا کرتی تھیں، پھر اس کے بعد غربت کے باعث اس کے پاس وہ چیزیں جب ختم ہوئیں تو وہ دکان پر جاتا تھا اور نہایتی سستی اور نہایتی بیکار قسم کی جو کھجوریں ہیں وہ دکاندار سے جنہیں کوئی رغبت نہ رکھتا ہو خریداری کی، ان کھجوروں کو ادھار دکان سے وصول کیا کرتا تھا، گھر لے کر آتا تھا اور گھر میں اپنے بچوں کو وہ کھلاتا تھا۔ 7 دن سے اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ دکان سے کھجوروں کو لاتا ہے اور بچوں کو کھلاتا ہے اور اس پر وہ گزارا کر رہے ہیں۔ آج جب وہ دکاندار کے پاس گیا کھجوروں کو لینے کے لیے تو چونکہ ادھار کی مقدار زیادہ ہو گئی تھی تو دکاندار نے آج وہ کھجوریں دینے سے بھی منع کر دیا ہے، اور وہ اس وقت بھوکا ہے اور تم اس کے بارے میں باخبر نہیں ہو، وہ تمہارا ہمسایہ ہے۔ سید محمد جواد آمولی کہتے ہیں کہ میں نے سید مہدی بحر العلوم سے نہایتی معذرت کی اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ہمسائے کی ایسی کیفیت ہے۔ تو مرحوم مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے، اور اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ تو کافر ہوتے، یہودی ہوتے۔ یہ تو شکر کریں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اور مجھے بھی اس بات کا علم ہے کہ آپ کو اپنے ہمسائے کی کیفیت کا علم نہیں ہے، لیکن میرے ڈانٹنے کی وجہ اور میرے غضب کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہمسائے کے حالات کے بارے میں خبر کیوں نہیں لی ہے، آپ کو علم کیوں نہیں ہوا کہ آپ کا ہمسایہ ایک ایسی مشکل میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے تنگ دستی ہے۔ اب سید مہدی بحر العلوم کا خادم ایک تھال اٹھا کر لاتا ہے، اس میں کھانا موجود ہے اور کچھ رقم مہدی بحر العلوم اس تھال کے اندر ڈالتے ہیں اور سید محمد جواد آمولی کو کہتے ہیں کہ یہ کھانا اور یہ تھال لے جائیں، اس ہمسائے کو دیں اور اپنی نگرانی میں اس کو کھانا کھلائیں اور یہ رقم اس کو دیں اور اسے کہیں کہ اپنے تمام قرضوں کو ادا کرے، اور اپنی نگرانی میں آپ نے اسے کھانا کھلانا ہے، اور جب تک وہ کھانا نہیں کھائے گا آپ نے وہاں سے اٹھ کر واپس نہیں آنا ہے، اور جب تک وہ کھانا نہیں کھائے گا میں مہدی بحر العلوم بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب سید محمد جواد آمولی اس تھال کو لے کر اپنے ہمسائے کے دروازے پر جاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، ہمسایہ آتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ ہمسایہ کھانے کو دیکھتا ہے، دسترخوان بچھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھانا سید محمد جواد آمولی کے گھر سے نہیں آیا ہے۔ ہمسایہ سمجھ جاتا ہے، بالآخر ہمسایوں کی ایک دوسرے سے جو کیفیت ہے بس اوقات رہن سہن اٹھنے بیٹھنے کا ماحول معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا جو دسترخوان پر موجود ہے یہ کسی ایرانی کے گھر سے آیا ہے، جبکہ یہ شخصیت جو کھانا لا رہی ہے یہ عراقی غذا کھانے والے لوگ ہیں، ان کا کھانے کا انداز مختلف ہے۔ لہٰذا وہ سوال کرتا ہے کہ آپ جب تک مجھے نہیں بتائیں گے کہ یہ کھانا کہاں سے لائے ہیں میں ایک لقمہ بھی یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا۔ تو نہایت اصرار کے بعد سید محمد جواد آمولی کہتے ہیں کہ یہ کھانا در واقع مرجعیت عظمیٰ سید محمد مہدی بحر العلوم کے گھر سے آیا ہے، اور انہوں نے میری ذمہ لگایا ہے کہ میں آپ تک یہ کھانا پہنچاؤں، اور جب تک آپ یہ کھانا تناول نہیں کریں گے وہاں مرجعیت عظمیٰ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب وہ ہمسایہ کھانا کھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے گھریلو حالات کی خبر نہ صرف یہ کہ آپ کو نہیں تھی بلکہ میں نے کسی اور کو بھی اس معاشرے میں اپنی گھریلو کیفیت سے باخبر نہیں کیا۔ میں ورطۂ حیرت میں مبتلا ہوں کہ مرجعیت عظمیٰ سید مہدی بحر العلوم کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے گھر کی یہ کیفیت ہے اور آج رات میں نے کھانا نہیں کھایا۔ یقیناً عزیزان محترم، جو ہمسایہ اس قدر غیور ہے کہ اپنے حالات زندگی کے بارے میں کسی سے جو ہے وہ تذکرہ نہیں کر رہا، نجف اشرف میں سید الاوصیاء کا ہمسایہ ہے اور سید الاوصیاء کے جوار میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو یقیناً حضرت سید الاوصیاء کی اس پر عنایت ہوگی، یقیناً حضرت بقیت اللہ کی اس پر عنایت ہوگی، اور وہ ہستی کہ جس کا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے باقاعدہ رابطہ ہے، یقیناً امام زمان نے اس ہستی کو اطلاع دی ہوگی کہ اس ہمسائے کی مشکل کو حل کیا جائے۔
اب سید محمد جواد آملی کہتے ہیں کہ جیسے میں ہمسائے کو کھانا کھلا کر آیا اور مرحوم سید مہدی بحر العلوم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا وہ اپنے صحن میں ٹہل رہے تھے اور انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی میں آؤں اور آ کر اطلاع دوں کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے، تب جا کر وہ اپنے دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ عزیزان محترم، یقیناً آج کل کے دور میں ایسے علماء موجود نہیں ہیں، لیکن یہ جو کردار ہے عزیزان محترم، یہ کردار زندہ ہے۔ یہ کردار حضرات اہل بیت علیہم السلام کا کردار ہے۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت ہے، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اخلاقی کتابوں کا مطالعہ کرنا اس سے زیادہ اہم میری نظر میں ان علماء کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، چونکہ ان کی زندگی درواقع اخلاق اہل بیت کا عملی مجسمہ ہے۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کے اخلاقیات ان کے کردار کا عملی نمونہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی زندگی کو پڑھ کے انسان اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات کا عملی مجسمہ جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے اور انسان کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ہم جب روایات میں، تاریخ میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو، اہل بیت علیہم السلام کی کرامات کو پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہستیاں تھیں، انہیں ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے خادموں کو اور علماء کو جب ایسا پاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ہمارا ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ واقعات کافی ہوتے ہیں کہ نہیں، آج کے دور میں بھی ایسے علماء موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اہل بیت علیہم السلام کی گفتار کو، کلام کو، کردار کو، رفتار کو، طرز عمل کو اپنی زندگی میں ڈھال کر درواقع ان کا عملی مجسمہ اور عملی نمونہ بن چکے ہیں۔ پس درواقع ایسی شخصیات کے حالات زندگی کو بیان کرنا، پڑھنا ہم سب کی اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے ایک نہایت ہی اہم اقدام ہے۔ لہٰذا دعاگو ہیں کہ خداوند متعال مرحوم سید مہدی بحر العلوم کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر ایسے ہی چلنے کی سعادت نصیب کرے جیسے سید مہدی بحر العلوم کو عطا کی، جیسے سید ابن طاووس کو عطا کی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ مؤمنین جہاں کہیں بھی آباد ہیں، اللہ انہیں آباد و شاد رکھے، ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ کرے۔ جو مومنین مقروض ہیں، اللہ ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے ادا کرے۔ جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بالخصوص وہ مومنین جو باقاعدہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اپنے نام بیان کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے لیے امام رؤوف کی بارگاہ میں جا کر دعا کریں، اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، تمام اسیروں کو جو بے گناہ قید ہیں پروردگار انہیں اسارت کی زندگی سے نجات عطا فرمائے، وہ اپنے خاندان کی آغوش میں آ کر زندگی بسر کریں۔ جو مومنین اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے پریشان ہیں، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے، کسی کے ہاں رشتے کی کمی ہے، کسی کے ہاں مال و دولت نہیں ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی شادی کر سکے، تو پروردگار مومنین کی ان مشکلات کو حل فرما۔ حضرت امام زمان، حضرت مہدی موعود، حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رؤوف علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔